الرحمن الرحیم الوجوہ الفاسدہ. یہاں سے نور الانوار کا مؤلف وجوہ فاسدہ کے بارے میں بات کرے گا. سب سے پہلا وجہ مفہوم اللقب ہے، یعنی مفہوم اللقب سے استدلال ضعیف ہے. مفہوم اللقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ التنصیص علی الشیء باسمہ العلم، کہ اللہ تعالیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے نام کے صراحت کرے تو بعض کے نزدیک یہ خصوص پر دلالت کرتا ہے، اور یہ وجوہ فاسدہ میں سے ایک وجہ ہے. یعنی عالم کے اوپر حکم لگاتے ہیں. عالم کسی کا نام ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ عالم کے اوپر حکم لگائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کے لیے صفت ثابت ہے وہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو مفہوم اللقب یہ ہے کہ آپ مفہوم مخالف نکالیں. مثلا یہ کہے کہ محمد کے علاوہ کوئی اور رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے لیے رسالت کی صفت ثابت ہے تو اور سے آپ نفی کرتے ہیں. تو احناف کہتے ہیں مفہوم اللقب سے استدلال درست نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ محمد کے علاوہ باقی کوئی رسول نہیں ہے. یہاں عالم سے کیا مراد ہے؟ عالم تو کسی کے نام کو کہا جاتا ہے نا، جیسے فاطمہ ہے، محمد یا زید وغیرہ. یہاں عالم سے مراد وہ لفظ ہے جو ذات پر دلالت کرتا ہے اور صفت پر دلالت نہیں کرتا. برابر ہے کہ وہ عالم ہو یا اسم جنس ہو. یعنی اصول فقہ کے علماء عالم دو چیزوں کو کہتے ہیں. عالم جیسے زید اور بکر اور خالد انہوں نے لکھا ہے، یا اسم جنس ہو. اسم جنس مثلا جیسے سونا ہے، حنطہ، گندم وغیرہ. تو ذهب کا لفظ اگر کہ عالم نہیں ہے لیکن اسم جنس ہے. اچھا، بعض سے کیا مراد؟ یعنی بعض علماء جو کہتے ہیں کہ مفہوم اللقب سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اشاعرہ ہے. اشاعرہ وہ لوگ ہیں جو ابو الحسن الاشعری کی تابعدار ہے، اور ابو الحسن الاشعری اپنا نسبت ابو موسیٰ الاشعری کی طرف کرتے تھے، اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جو عقیدہ رکھتے تھے وہ ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نفسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تلفظ نہیں کیا، اور ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور حروف اور الفاظ یہ سب اللہ کی طرف سے کلام نفسی نہیں ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سمع اور بصر کی صفات ثابت کرتے ہیں. اور اسی طرح ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان تصدیق ہے، کہ دل سے آپ تصدیق کریں، اور عمل اور اقرار باللسان یہ ایمان کی فروع میں سے ہے. اور کبیرہ گناہ کے حوالے سے ان کا یہ موقف ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ہے. اور یہ اشاعرہ کا بھی موقف ہے کہ مفہوم اللقب سے استدلال آپ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ حنابلہ کا بھی موقف ہے. حنابلہ میں سے حنابلہ یعنی وہ لوگ جو امام احمد کے تابعدار ہے. اغلب حنابلہ مراد ہے یہاں، اغلب حنابلہ. جیسے المدخل الی مذہب الامام احمد بن حنبل کتاب میں یہ بات ذکر ہے. وہ لوگ کہتے ہیں وہ حجۃ عند اکثر اصحابنا، اکثر حنابلہ کا یہی مذہب ہے کہ مفہوم اللقب سے آپ استدلال کر سکتے ہیں. تو احناف کہتے ہیں کہ نہیں، مفہوم اللقب سے آپ استدلال نہیں کر سکتے. اور اس کو مفہوم اللقب بھی کہا جاتا ہے، اور مفہوم اللقب مفہوم مخالفہ کی اقسام میں سے. مفہوم مخالفہ کی کئی اقسام ہیں: مفہوم الصفہ، مفہوم الاستثناء، مفہوم الشرط، مفہوم الصفہ، مفہوم الحصر وغیرہ. مفہوم اللقب یہ ہے کہ کسی کا لقب آ جائے، جیسے محمد الرسول، رسول اللہ ایک لقب ہے، آپ اس کا مخالف مفہوم نکالیں کہ کوئی اور رسول نہیں ہو سکتا مثلا. والاصل فیہ ان ما یفہم من اللفظ. اچھا، قرآن کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ اس لفظ سے ڈائریکٹ سمجھ آ جائے تو اس کو منطوق کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ اس لفظ سے ڈائریکٹ سمجھ نہ آ جائے، آپ اپنا ذہن کو استعمال کریں اور وہ مسئلہ استنباط کر دے تو اس کو مفہوم کہا جاتا ہے. پھر مفہوم کی دو قسمیں ہیں: مفہوم موافقہ اور مفہوم مخالفہ. تو منطوق اور مفہوم یہی فرق ہے کہ منطوق وہ مسئلہ جو آپ کو ڈائریکٹ سمجھ آ جائے، اور مفہوم وہ مسئلہ جو آپ وہ آیات اس مسئلے کے بارے میں نازل نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ نکالتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال نہیں کھانا ہے، تو یتیم کا مال کھانا حرام ہے، یہ منطوق ہے. اور آپ سوچتے ہیں کہ جب کھانا حرام ہے تو جلانا بھی حرام ہے، تو یہ مفہوم ہے. پھر آپ اپنی طرف، پھر یہ مفہوم موافق ہوگا، اور اس کو قیاس بھی کہا جاتے ہیں مفہوم کو. مفہوم موافق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کھانا حرام ہے تو جلانا بھی حرام ہے، اس کا موافق حکم نکالتا ہے. یعنی جس مسئلے کے لیے آیات نازل ہوئی ہے اور جو مسئلہ آپ اس کے ساتھ ملحق کرنا چاہتے ہیں، ملانا چاہتے ہیں قیاس کے ذریعے، وہ مسئلہ موافق ہے، دونوں حکم میں سیم ہے، مفہوم موافقہ کہا جاتا ہے. مفہوم موافقہ کیا ہے؟ ایفہم من اللفظ، آیات سے آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے، حال المسکوت عنہ علی وفق المنطوق، اور جس مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہے وہ مسئلہ اور یہ مسئلہ جس سے اللہ تعالیٰ ساکت ہے، یہ دونوں حکم میں برابر ہو. جیسے مال کھانا اور مال جلانا یتیم کا، یہ دونوں حکم میں برابر ہے. اس طرح ماں باپ کو اف کہنا اور ان کو مارنا، یہ دونوں برابر ہے حکم میں. مفہوم مخالف یہ ہے کہ مسکوت عنہ کے لیے آپ مخالف حکم نکالیں، منطوق کے برخلاف. منطوق یعنی جس مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہے اور جو مسئلہ آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ ایک دوسرے کے مخالف ہو. مفہوم مخالفہ کی کئی اقسام ہے. اگر اس میں عالم سے وہ مسئلہ سمجھ آ جائے آپ کو، جو مفہوم مخالف آپ نکال رہی ہے وہ اگر اس میں عالم سے سمجھ آ جائے تو اس کو مفہوم لقب کہا جاتا ہے. اور اگر اس میں شرط سے وہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو اس کو مفہوم شرط کہا جاتا ہے. اور اگر وصف سے سمجھ آ جائے تو اس کو مفہوم وصف بھی کہا جاتا ہے.